إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. آیت نمبر 130 ہم نے تلاوت کر لی. ترجمہ کنز ایمان ہے: اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا. اس کا ترجمہ ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے. اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما. بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے. بے شک تو ہی ہے غالب، حکمت والا، اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہے. اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا. اللہ اکبر. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. اللہ نے ان کو منتخب کر لیا، چن لیا، ان کا انتخاب کر لیا. اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے. یہ دیکھیے آیات بتا رہی ہیں. یہ ترجمہ تفہیم القرآن کا ہے. اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم کا مطلب کیا ہے؟ مطیع فرمان بنا. ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو. ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو، یہ پرانی اردو ہے، جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے. تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. یعنی مقتدر کا کیا مطلب ہے؟ قدرت والا. اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے یعنی منہ پھیرے؟ کون ایسا ہے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ یعنی وہی حماقت جو احمق ہو. اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا
شمار صالحین میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی ترجمے کی جو ہم نے پڑھی تھی وہ۔ اب یہ ترجمہ ہے عبدالسلام بن محمد کا، یہ بھی سن لیجئے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری فرما برداری وہی جو اللہ نے سے کہا نا کہ مسلمت لک، ٹھیک ہے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، کہ سارے کے سارے تو ظاہر لازمی بات ہے کہ نہیں ہوں گے، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، رحم والا ہے۔ یہ توبہ کی قبولیت کے لیے نہایت کا جو ترجمہ ہے وہ تواب کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ تواب ہے، ٹھیک ہے، اور رحیم جو ہے تو یہ خود مبالغے کا صیغہ ہے، تو اس لیے نہایت رحم والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے، یعنی جو قوم موجود ہے مکے کے بسنے والوں ہی میں سے، ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے، انہیں تلاوت کرے، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ کی حکمت میں کمال ہے، کہیں پر کوئی آپ کو نقص نہیں ملے گا، وہ کمال حکمت والا ہے، اس کی حکمت میں کمال ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے بے رغبتی کرے گا؟ کون ہے؟ ومن یرغبو، کون ایسا ہے جو بے رغبت ہو؟ لیکن ہیں نا لوگ، تو جو ہیں وہ کیا ہیں؟ قرآن کی روح سے وہ لوگ کون ہیں؟ کون ایسا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے بے رغبت ہو جائے، بے رغبتی کرے گا؟ سوائے اس کے الا من صفیہ۔ دیکھیں یہ صفی جو سین سے ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے احمق، بے وقوف، اور جو سواد سے ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے برگزیدہ، ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق ہے، اس لیے اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ وہ پھر الفاظ کی ادائیگی نہیں ہوتی، معنی کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ تو بے رغبتی سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا یا احمق بنا لیا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بلا شبہ وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں بھی ظاہر نبی اللہ نے منتخب فرمایا، نبوت عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ہیں، وہاں بھی ان کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے۔ پہلے تھوڑی سی یہ رغبہ کی ترکیب سمجھ لیں کہ رغبہ یرغبو یہ باب سامعہ سے ہے، تو اس کو یوں سمجھیے کہ یہ اگر تو رغبہ یرغبو کے بعد اگر فی آئے تو اس کا معنی بنتا ہے کہ کسی چیز میں رغبت رکھنا، اور اگر ان آئے تو اس کا معنی اس وقت اس کا معنی بے رغبتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بے رغبت ہونا کسی چیز میں۔ تو یہاں پر کیا آیا ہے؟ ان آیا ہے، یرغبو کے بعد کیا آیا ہے؟ ان آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ترجمہ اس کی تھوڑی سی تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو یہ دعا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی، کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ تو دونوں حضرات نے اپنی دعا کا خاتمہ کس پر کیا؟ رسولاً، اور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نبی نہیں تشریف لایا، آپ ہی تشریف لائے ہیں۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے عرض کیا، پوچھا کہ آپ ہمیں اپنے متعلق بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری والدہ کو یعنی خواب آیا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے بصرہ روشن ہو گیا، اور یہ بصرہ جو ہے کہتے ہیں شام کی سرزمین میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث جو ہے ذکر ہے مستدرک حاکم وغیرہ میں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، شام کی بڑی فضیلت ہے، شام کی فضیلت ابھی میں یہاں اس کا ذکر نہیں کروں گی، لیکن تھوڑا سا سرسری سا ذکر کر لیتے ہیں، حدیث نہیں بتا رہے، مختصر سا، کہ آخر زمانے میں شام جو ہے وہ اسلام کا مرکز بنے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی شام میں ہوگا، اور حدیث شریف میں ہے کہ جس گروہ کے قیامت تک حق پر رہنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے وہ بھی شام میں ہوگا، ٹھیک ہے۔
اور فرمایا بخاری شریف کے حوالے سے کہ وہم بالشام، وہ شام میں ہوں گے. ٹھیک ہے، بخاری میں آپ دیکھ لیجئے گا. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرے، ٹھیک ہے، یتلو علیہم، ان لوگوں پر نا جو تو آیاتی کا، اور تو یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب، اور کتاب کا علم سکھائے. تو اب یہ کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. اور حکمت سے مراد حدیث پاک ہے. اور اسلام کی بنیادی اصول یہی دو ہیں، قرآن مجید، فرقان حمید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو حدیث میں موجود ہے. تو یہی دو اصول ہیں جس کے ذریعے سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں. سمجھ گئے بات کو؟ زکا، دیکھیے زکوٰۃ آپ دیتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، طہارت. پاک کرنے سے مراد کیا ہے؟ شرک کی جو پلیدگی ہے، شرک کی جو گندگی ہے، اس سے پاک کرے. کفر و شرک کی گندگی سے بھی اور گناہوں کی نحوست سے بھی پاک کرے. اور اطاعت و اخلاص کی تعلیم دے. انکا انتا، ضمیر جو ہے اللہ تعالیٰ مقرر یہاں لانے کی کیا بات ہے؟ مقرر لانے کے علاوہ دیکھیے مقرر ہے نا، انکا بھی ہے اور انتا بھی ہے. اور العزیز پہ کیا ہے؟ الف لام ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ حسر ایک تو تھا، پھر دوہرا حسر ہو گیا، دوہرا حسر اس میں پیدا ہو گیا. تو کیا ترجمہ بنے گا؟ یعنی تو ہی اللہ تعالیٰ ہی ہے، سب پر غالب بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے. ٹھیک ہے، عزیز الحکیم، کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی بڑی شان والا ہے ہمارا رب. اب یہاں ایک چیز اور بھی غور کیجئے، یہ ربنا تو جمع کا صیغہ ہے، اے ہمارے رب. وجعلنا، اور بنا دے ہم کو بنا دے تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو مسلمین، یہاں پر دیکھیے کیا آیا ہے؟ مسلمین، ہم دونوں کو. نہ یہاں سب کی بات ہوئی ہے اور نہ تین کی بات ہوئی ہے، بلکہ صرف دو کی بات ہوئی. مسلمین، یہاں دو ہی تھے نا، اللہ کے دو ہی برگزیدہ بزرگ بندے تھے. کون؟ ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام. تو دونوں نے دعا کی اپنے لیے کہ ہم دونوں کو بنا دے مسلمین، ہم دونوں کو فرما بردار بنا دے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اس کے بعد کیا دعا فرمائی؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری ذریت کو بھی بنا دے. ٹھیک ہے، ذریت میں بھی ظاہر ہے سارے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی نہیں ہے. یہ تو آزمائش کا سلسلہ چلتا رہے گا. شیطان کے پیروکار بھی ہوں گے، شرری بھی، اور خیر کے پیروکار بھی ہوں گے جو خیر پھیلائیں گے. تو ایک امت کی بات کی ہے جو فرما بردار رہے. تو یہاں یہ دو کا، یہ تثنیہ کا صیغہ استعمال اس لیے ہوا ہے کہ یہ دو ہی افراد تھے. ٹھیک ہے، دو ہی بزرگ ہستیاں تھیں. تو یہ دو دعا مانگ رہے تھے، اور پھر صرف اپنے لیے نہیں مانگی اپنے دونوں کے لیے، بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگی. ٹھیک ہے، اس لیے سمجھ میں آئی، آپ کو سمجھنا چاہیے بات کہ یہ دونوں حضرات، یہ بزرگ ہستیاں اپنے لیے کیا دعا مانگ رہی ہیں. تصور کیجئے، ان کا عہدہ دیکھیے. نبی ہیں، نبی برگزیدہ ہیں، چنے ہوئے ہیں. لیکن آج ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ کتنے بے فکر بے پرواہ ہوتے ہیں. وہ تو سمجھتے ہیں بخشے بخشائے ہیں. ان آیات سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ذرا ہم کبھی غور تو کریں، سوچیں تو صحیح. اور مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مسلم اسے کہتے ہیں جو اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کر دے، جھکا دے اپنی گردن، اور اللہ ہی کو اپنا مالک، اپنا آقا، اپنا حاکم، اپنا معبود، اپنا الہ مان لے، اور اپنے آپ کو بالکل لیا، یعنی مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دے، اور اس ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی گزارے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے جو آئی ہوئی ہے. اور اس عقیدے اور اس طرز عمل کو ہی کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں. اور یہی تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا دین تھا، جو ابتدا سے یہی دین ہر نبی کا تھا. پھر اس کے بعد دعا مانگنے کے بعد اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے جلیل القدر رسول کی بعثت کے لیے التجا کی. التجا کیا کی؟ کہ اے میرے مالک، اے ہمارے رب، کہ ایسا رسول مبعوث فرما دے، ایسا نبی بھیج دے، ایسا یعنی محسن بھیج دے ان کے درمیان کہ جس کا دامن رحمت بہت زیادہ کشادہ ہو، بہت زیادہ وسیع ہو، اس کا کرم اتنا وسیع ہو کہ ہر خاص و عام اس سے فائدہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے،
ہر خاص و عام کو اس سے فائدہ حاصل ہو، فائدہ نصیب ہو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں گنوائی ہیں یہاں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرائض یہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں، دوسرا یہ کہ کتاب و حکمت سکھائیں، ٹھیک ہے، پڑھ کر سنائیں اور کتاب و حکمت سکھائیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تفصیل ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ان کو پاکیزگی اور طہارت، ان کے دلوں کو پاکیزہ کر دے، ان کے دلوں کو طہارت نصیب کر دے۔ ظاہری گندگی تو دور کرنا ہی ہے، وہ تو ظاہر ہے، آپ اگر دیکھیں تو انسان ہونے کے ناطے سبھی کرتے ہی ہیں۔ ظاہری گندگی میں تو شاید ہی کوئی باولا ہوگا جو رہتا ہوگا، لیکن ظاہری گندگی تو سب دور کر دیتے ہیں، کرتے ہیں نا۔ اصل میں یہاں باطنی گندگی کو دور کرنا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی فریضہ ہے، باطنی گندگی کو، اور پھر جو ان کے طریقے پہ چلے، ان کے سنت پر چلے، وہ دور کرتا ہے اپنے لیے، اپنا دور کرتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے، سکھاتا ہے۔ تو اندر باطن کی جو گندگی و غلاظت ہے اس سے پاک کر دیں۔ تو یہ 3 عہدے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائے، تاکہ اس کے اندر کیا ہو، اس کے اندر دل، جسے کہتے ہیں دل کی صورت میں جو آئینہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو ان آئینوں کو اللہ تعالیٰ جلا دے، ان کو زندگی بخش دے اور ان کو روشن کر دے۔ کیوں؟ تاکہ جو حقیقت ہے، جو حقانیت ہے، ان میں جلوہ نما ہو سکے، ان میں وہ چیزیں روشن ہو جائیں، ان کی روشنی سے دل جگمگا اٹھے، اور نہ صرف جگمگا اٹھے بلکہ ظاہر و باطن سارا کا سارا جگمگا جائے، اور جگمگانے کا نتیجہ کیا ہو کہ اس کی زندگی بھی سنور جائے، اس کی آخرت بھی سنور جائے، جو لوگ اس کے ساتھ رہیں وہ بھی روشن و منور ہو جائیں۔ کس طرح سے؟ اس کا عمل دیکھ کر ان کے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس کا یقین دیکھ کر اس کے اندر بھی یقین کا جذبہ پیدا ہو جائے، جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خود آپ کی زندگی ہے، پڑھو تو پڑھتے چلے جاؤ، کبھی سیری نہ ہو۔ اب تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں الحکمت کی، کہ جو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا بیان، کہ الحکمت سے کیا مراد ہے۔ تو یہ اس سے مراد احکام قرآنی کی ایسی تفصیل اور اس کا بیان ہے جسے جاننے کے بعد انسان ان احکام کی ایسی تعمیل کر سکے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کا جو اللہ تعالیٰ کا یعنی منشا ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ نصیب ہو، وہ چیز نصیب ہو کہ قرآن کا آخر نزول قرآن کا کوئی مقصد ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام جو ہے بے مقصد نہیں ہوتا، یہ یاد رہے، ذہن نشین رہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض میں صرف یہی نہیں کہ قرآن سکھا دیں، بلکہ اس کا صحیح بیان اور تفصیل بھی سکھائیں، تاکہ قرآن پر اللہ تعالیٰ کی جو یعنی نزول کا جو مقصد ہے، اس کی جو یعنی منشا ہے، یا اس کی جو مرضی ہے، یا اس کی جو پسند ہے، اللہ کی پسند کے مطابق جو ہے عمل ہو۔ اور اسی حکمت یعنی بیان قرآن کو سنت نبوی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ہیں، بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حکمت قرآن یعنی اس کا بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی اجتہاد نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جیسے قرآن کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب ہم بات کرتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَا۔ تو ملت سے مراد کیا ہے؟ ملت سے مراد دین اور شریعت ہے۔ ملت ابراہیمی دین فطرت ہے، اس لیے ہر سلیم الطبع سلیم الفطرت اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی حل حجت نہیں ہوتی۔ ہاں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جن کی طبیعت مست ہو چکی ہے، جن کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے یا فساد پیدا ہو چکا ہے اور سمجھ جو ہے وہ باقی نہیں رہ گئی ہے، تو وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات کو؟ اسلام کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن رکھ دینا، سر جھکا دینا، فرما بردار بن جانا، اپنی راحت اور اپنی تکلیف، اپنے نفع اور اپنے نقصان، اپنی مرضی اپنی خوشی، اپنی راحت اپنا آرام، اپنی رائے اپنی خواہش کو کیا کر دے؟ بالکل نظر انداز کر دے، بالکل جو ہے
الگ کر دے، دور کر دے، ایک طرفہ کر دے، ٹھیک ہے؟ اور پھر بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی بحث و مباحثے کے، اللہ تعالیٰ کے، اپنے رب کریم کے احکام کی تعمیل میں کیا ہو، تیار ہو جائے، ہر وقت راضی برضا رہے۔ یہی اسلام کا حقیقی مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے مالک کی بات ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، ہر وقت راضی برضا رہیں، جو حکم آ جائے تیار ہو جائیں کہ نہیں ہمیں ماننا ہے، بس اب ہمیں اپنے مالک کی ماننی ہے، بس اور کسی کی نہیں۔ اس کے سامنے ہر چیز ہیچ ہے۔ خذ بلطفک یا الہی من لہ زاد قلیل، مفلس بالصدق یاتی عند بابک یا جلیل۔ اے الہی لطف سے اس کو کہ توشہ ہے قلیل، صدق سے در پر تیرے آیا ہے مفلس اے جلیل۔ اے میرے مالک قبول فرما، زاد آخرت بنا دے، ذریعہ نجات بنا دے، تھوڑے کو بہت کر دے، کھوٹ کو دور کر دے، عمل کو خالص کر دے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، آمین۔